رسول پاک ہم ممبر پر بیٹھے جب بیمار تھے تو صحابہ سے فرمایا کہ روانگی کا وقت ہے، کسی نے مجھ سے کوئی دعا لینی ہو. پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے وہ بندہ دنیا میں رہے یا چاہے اللہ کے پاس جائے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی. صحابہ حیران ہے کہ حضور پتہ نہیں کس کی مثال دے رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، رو رہے تھے. پر میں اللہ کے بندو، یہ بندہ خود رسول پاک نام ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہے دنیا میں رہے اللہ کے پاس جاؤں، دنیا میں کیا رکھا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرمایا. حضور جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا روانگی کا وقت ہے. صحابہ نے فرمایا کسی نے مجھ سے کوئی دعا لینی ہو. فرمایا اگر کسی نے کا میرے اوپر کوئی حق ہو میں حق دینے کے لیے تیار ہوں. کسی کا میں نے پیسے اٹھایا ہے، میرے پیسے اس کے لیے حاضر ہیں، میں ناراض بھی نہیں ہوں گا، مجھ سے اپنا حق لو. کسی کو میں نے مارا ہو چھوٹی سے، میرا جسم مبارک اس کے لیے حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لے لو. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، حضرت جی میں نے آپ کو 1 درہم دیا تھا. اور میں یقیناً دیا ہوگا لیکن مجھے بتاؤ کب دیا تھا تاکہ مجھے یاد ہو جائے کہ جی آپ کے پاس ایک سائل ایک فقیر آیا تھا مسکین، تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے مجھ سے قرض لیا. کہا کہ ہاں یاد ہو گیا. حضرت عباس سے کہا چچا سے کہ چچا جانیے 1 درہم مجھ کو دے دو. فرمایا کسی نے دعا نہیں دی، مجھ سے دعا لے لو. ایک نے کہا جی میں منافق ہوں. عمر فاروق فرمایا بیٹھو، اپنے آپ کو منافق کہتے ہو، اپنا راز فاش کرتے ہو. انہوں نے فرمایا عمر یہ بیچارہ اپنے لیے علاج ڈھونڈے، اس کو ڈانٹنا نہیں. صحابہ منافق نہیں تھے، صحابہ بڑے پاک لوگ تھے، بلکہ صحابہ اس لیے اپنے آپ کو منافق سمجھ رہے تھے کہ جیسے کہ ہم حضور کے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے جب گھر واپس آتے ہیں تو ایسے نہیں ہوتے گھر جیسے کہ حضور کے مجلس میں ہوتے ہیں، یا قرآن جو پڑھتے ہیں، حدیث جو سنتے ہیں، حضور کی سنتیں دیکھتے ہیں. تو صحابہ کو جا کر کیا کہ یہ سوچتے تھے کہ ہم ایسے نہیں جیسے کہ ہونا چاہیے. حالانکہ صحابہ بڑے پاک لوگ تھے تو ان کو اپنے آپ پر نفاق کا ڈر تھا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ سے کہا رضی اللہ عنہ کہ حذیفہ رسول پاک صاحب نے آپ کو منافقین کی فہرست بتلائی ہے کہ یہ فلاں منافق ہے. میں آگے آپ سے نہیں پوچھتا، صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کہیں میرا نام اس فہرست میں تو نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں. کہا کہ الحمدللہ کہ میں منافقوں میں سے نہیں ہوں. اتنا خوف تھا صحابہ کو. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو فرمایا 2 لڑکیاں 2 عورتیں کھڑی تھی، ایک مجھے جانتی تھی تو وہ دوسری عورت کو تعارف میرا کروا رہی تھی کہ یہ ہمارے شہر کے امام آ رہے ہیں اور پوری رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. کہا کہ مجھے اللہ کی حیا آ گئی کہ اللہ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ میں پوری رات جاگتا ہوں عبادت کرتا ہوں، جبکہ میں آدھی رات تک تو سوتا ہوں، آخری آدھی رات تک پھر جاگتا ہوں عبادت کرتا ہوں. اور لوگوں میں یہ خیال ہے کہ میں پوری رات جاگتا ہوں تو منافقت ہے کہ اللہ کے سامنے ایک معاملہ، مخلوق کے سامنے دوسرا معاملہ. فرمایا انشاءاللہ میں ایسا بنوں گا جیسے لوگوں کا میرے اوپر خیال ہے. تو فرمایا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ زہدتنی امرأۃ، ایک اسی عورت نے مجھے نیک بنایا، اس کی گفتگو نے مجھے نیک بنایا. کہا کہ میں نے کوشش کی 40 سال تک، پھر میں رات کو نہیں سویا، دن کو سوتا تھا تھوڑا. فرمایا میں نے 5000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا. اور فرمایا کہ جب بھی میں اپنے والدین کے لیے، استادوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اس خاتون کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اس کی گفتگو نے مجھے نیک بنایا. تو یہ کہ صحابہ اپنے آپ کو اس سے جا کر کے ایسے انداز سے دیکھتے تھے کہ ہم ایسے کیوں نہیں ہیں جیسا ہونا چاہیے. تو فرمایا جی میں منافق کو میرے لیے دعا فرمائے. حضور نے دعا دے دی. حالانکہ منافق نہیں تھے صحابہ، پاک تھے، لیکن اپنے آپ پر نفاق کا ڈر، خطرہ لگتا تھا. دوسرے نے کہا جی میں بڑا ڈرپوک ہوں، گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا. حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور وہ سب سے بڑا شاہ سوار نکلا. تیسرا ہے جی حضرت جی مجھے سونا بہت، نیند زیادہ آتی ہے، سوتا بہت ہوں، دعا فرمائے میری نیند کم ہو جائے، سونا کم ہوتا کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں. صحابہ تو اپنے لیے اس طریقے سے نسخے جا کر ڈھونڈتے تھے. پھر حضور پاک عورتوں کے پاس گئے، عورتوں کو بھی یوں نصیحت فرمائی. اللہ کے نبی صاحب کی کوشش یہ تھی کہ امت کو کسی طریقے سے بھی سمجھائیں تاکہ کل کسی کو یہ شک نہ ہو کہ اللہ کے نبی صاحب کی نصیحت میرے پاس نہیں پہنچی ہے. امت پر اتنے مہربان تھے کہ آپ نے جا کر کیا ہے کہ قبیلہ طی، عرب میں قبیلہ تھا حاتم طائی والا قبیلہ تھا، اس کی طرف صحابہ کا لشکر بھیجا. قیدی آ گئے، پکڑے گئے. ان قیدیوں میں صفانہ بنت حاتم طائی کی لڑکی بیٹی صفانہ بھی آ گئی. رسول پاک ہم قیدیوں کا جا کر معائنہ فرما رہے تھے تو جب وہ صفانہ کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا جی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کیا کہ کیونکہ وہ ننگے سر تھی، قیدی بن کر آئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موڑنے سے چادر اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال دی. صحابہ نے کہا حضرت جی یہ تو کافر عورت ہے، آپ کی مبارک چادر اس کے قابل نہیں ہے. حضرت جی جا کر کے اپنی مبارک چادر کی توہین ہوگی کہ کافر عورت پر ڈال رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں، آخر جیسے کہ میرے دل میں میری بچیوں کی قدر، یہ بھی کسی کی بچی ہے، بچی ہوتی ہے.
ہر مسلمان جا کر کیا ہے، ہر مسلمان کی بچی کا اور کافرہ بھی کیوں نہ ہو اس کی بچی کا احترام کرنا چاہیے. میری بچیوں کا احترام میرے دل میں، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. پھر صفانہ کو معاف کر دیا، چادر حضور کے اوپر ڈال دی دوپٹے کی جگہ پر. کہا کہ جی مجھے معاف کر دو. کہا کہ آپ کو معاف کر دیا. کہا کہ جی مجھے سواری بھی دے دو گھر تک. کہا کہ سواری بھی دے دی. کہا کہ جی غلام بھی دے دو. کہا کہ غلام بھی دیا. کہا کہ جی سفر خرچہ بھی دے دو. کہا کہ دے دیا. وہ اپنے بھائی کے پاس گئے. اپنے بھائی جا کر عجیب نے حاتم طائی کے جو بیٹے تھے، صفانہ کا بھائی عجیب نے اپنے بھائی سے کہا کہ شرم نہیں آتی، مجھے چھوڑا، اور خود جا کر بھاگ گئے. کہا کہ خدا کی قسم آج تک ہم سوچ رہے تھے کہ اگر دنیا میں کوئی بڑے سخی ہے، جواد ہے، فیاض ہے، وہ ہمارے والد حاتم طائی ہے، لیکن واللہ پہلی مرتبہ حضور کو دیکھا، مجھے معاف بھی کر دیا، میرے سر پہ چادر بھی ڈال دی، مجھے سواری بھی دی، مجھے غلام بھی دیا، اور مجھے جا کر زادرہ خرچہ بھی دیا. فوراً جاؤ حضور سے ملے. رسول پاک ہم کے پاس آ گئے. حضور اس کے لیے کھڑے ہو گئے احترام. حضور نے فرمایا آؤ میرے ساتھ جا کر کیا ہے تمہاری دعوت میرے گھر ہوگی. تو ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا. جب حضور کے گھر کی طرف دونوں جا رہے تھے تو راستے میں ایک خاتون بھی تھی، حضور کو لونڈی تھی، باندھی اور بوڑھی تھی، بیوہ تھی، اور اس کی عقل میں کمزوری بھی تھی، پاگل سی تھی. اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا کہ جی میرے ساتھ آپ نے کام پر جانا ہے. کسی کی سفارش کے لیے حضور کو لے جا رہے تھے. حضور نے مہمان سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کر لے، میں نے اس خاتون کے ساتھ جانا ہے. کہا کہ بی بی مجھے مدینہ کی جس گلی میں بھی بلائیں گے میں آپ کے لیے حاضر. حاتم طائی کا بیٹا سردار تھا عادی، وہ حضور کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا تھا. جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ایک عام خاتون کے ساتھ جا کر سادی اور لونڈی خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں کام پر، فرمایا خدا کی قسم یہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ پیغمبر ہے. بادشاہ کسی کو اتنی عزت نہیں ہے. پھر رسول پاک ہم جب واپس آ گئے تو حاتم طائی کو کہ بیٹے عادی کو گھر لے گئے. حضور نے اپنی نشیش پر دی جگہ پر اس کو بٹھایا. تو عادی کہتے ہیں کہ یہ نبوت کی دوسری نشانی دیکھی کہ بادشاہ کسی کو اتنی عزت نہیں دیتے کہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہے. یہ باقی پیغمبر پر ہے. حضور نے فرمایا تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ میں خاموش ہو گیا. حضور نے فرمایا اس لیے کہ جا کر کیا ہے کہ مسلمان کمزور ہے. کہا کہ ہاں. کہا کہ میری 3 پیشگون ہے. عادی سے کہا میری 3 باتیں آپ نوٹ کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ روم اور فارس کے یہ خزانے مسلمان اپنے ہاتھوں سے لٹائیں گے اور مسلمان اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے. میں نے کہا کہ روم اور فارس؟ کہا کہ عادی آج مسلمان کمزور ہے لیکن ایک وقت آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ قوت دے گی. یہ روم اور فارس یہ سلطنتیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح ہو جائیں گے اور ان کے خزانے مسلمان اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے. ایک دوسری کیا کہ عادی ہیرا وہاں یہ عراق میں ایک شہر تھا، اب وہ کنڈر ہے، ختم ہے، کھنڈرات ہے. کہا کہ ہیرا سے ایک خاتون ہوگی نوجوان، زیورات سے لدی ہوگی اور سواری پر بیٹھے گی اور حج بیت اللہ کے لیے اکیلی جائے گی. کسی کا خوف نہیں ہوگا، امن اور سکون ہوگا. عادی نے کہا ہمارے قبیلے کے چور کدھر ہوں گے؟ کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور تیسرے پیشوں کو حضور نے یہ فرمایا کہ اتنی دولت ہوگی، ہر بندہ مالدار ہوگا کہ زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا. عادی فرماتے میں مسلمان ہو گیا. کہا کہ خدا کی قسم رسول پاک کی 2 پیشن گوئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ روم اور فارس کے خزانے مسلمان اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر رہے ہیں. یہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح ہو گئی. نمبر 2 کہا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہیرا سے آ رہی ہے، عراق سے آ رہی ہے. حج بیت اللہ پر جوان لڑکی تھی، زیورات سے لدی ہوئی ہے، کسی کا خوف نہیں تھا ماں سوا اللہ کے، اور اکیلے جا کر حج بیت اللہ کے لیے جا رہی. اور تیسری پیشن گوئی کا انتظار ہے کہ مسلمان کے پاس دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو فرماتی ہیں کہ یہ پیشن گوئی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں رحمت اللہ علیہ کے زمانے پوری ہو گئی کہ اتنی دولت تھی، اتنی فراوانی تھی کہ زکات لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. ہر بندہ کہتا تھا کہ میرے پاس زکات ہے میں کس کو دے دوں، میرے پاس زکات ہے میں کس کو دے دوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک ہم کی دنوں میں جا کر کیا ہے ایک غیر مسلمہ عورت کی اتنی قدر ہے کہ حضور نے اس کے سر پر جا کر کیا ہے چادر ڈالی. اور جا کر کیا ہے کہ پھر ایک عام عورت جو میں نے بتا دیا کہ جا کر کیا ہے کہ گلی میں حضور کو مل گئی تو حضور کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے. حضور نے فرمایا میں جہاں بھی بی بی تم مجھے بلاؤ گے میں آپ کی جان کہنے پر جا کر حاضر ہوں. تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو ہر طریقے سے اللہ کے نبی سمجھائیں. ایک دفعہ یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے ایک بدو تھا، اس نے کہا کہ اللہم ارحم علی وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا ترحم معنا احد، اے اللہ حضور پر اور میرے اوپر رحمت نازل فرما، کسی چیز پہ نازل نہیں فرما. حضور نے جب نماز پڑھائی فرمایا
کہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع، تو نے اللہ کی رحمت کو تنگ سمجھا کہ جب حضور اور میرے ساتھ کوئی تیسرا شریک ہو جائے تو شاید رحمت کم ہمارے حصے میں آئے گی، پر اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ مسکرائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جا کر کیا ہے کہ ایک ایسا معاملہ ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کفار کے لیے بھی رحم تھا اور ترس۔ ایسا ہوا کہ آپ نے ایک دفعہ لشکر کو بھیجا کہ فلاں جگہ ڈاکو ہے، لوگوں کو لوٹتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اسلام نے جا کر کیا ہے لشکر کی تشکیل فرمائی۔ جب ان ظالموں کو، ان کافروں کو جا کر کیا ہے کہ پکڑ لیا، کچھ تو بھاگ گئے، اکثر پکڑے گئے، تو صحابہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، کہا کہ اسلام قبول نہیں کرتے، ان کو قتل کر دیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں اس قبیلے سے نہیں ہوں، وہ بھی گرفتار رہا۔ کہا کہ تو پھر کیسے آئے ہیں؟ کہا کہ یہاں اس قبیلے کی ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ مجھے تھوڑا سا عشق ہوا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا اور پکڑا گیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم بھی کلمہ پڑھو، تم بھی معاف ہو جاؤ گے۔ کہا کلمہ تو نہیں پڑھتا، باپ دادے کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا کہ کلمہ پڑھو تو اور نمبر قتل کر دیں۔ کہا کہ بالکل قتل کرو، لیکن میرا ایک آخری ارمان ہے کہ وہ سامنے عورت میں وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تو مجھے ایک مرتبہ اس کے قریب لے جاؤ تاکہ اس کو دیکھ کر دل کی بلاس پوری کر لوں، ارمان پورا کر لوں، مرادیں پوری کر لو، پھر بے شک مجھے قتل بھی کرنا چاہو تو قتل کر لو۔ صحابہ اس بندے کو، جوان کو وہاں لے گئے عورتوں کے پاس۔ اس نے اپنی محبوبہ کو دیکھا دیکھا دیکھا، کہا کہ بس اب سیر ہو گیا۔ جب وہ قتل ہو گیا، وہ کافر گر گیا، اس کی محبوبہ وہاں سے اٹھی، وہ اس عاشق کی لاش پر جا کر بیٹھ گئی، رونا شروع کیا، رونا شروع، یہاں تک کہ وہ بھی جا کر کیا رو رو کر مر گئی۔ پھر صحابہ تو واپس چل گئے۔ رسول پاک کے ساتھ جب کارگزاری پیش ہو گئی کہ ایک کافر کو قتل کیا، پھر اس کی وجہ سے جا کر کیا ایک عورت بھی مر گئی خود بخود رو رو کر، تو رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ آپ اتنے بڑے لشکر میں کوئی رحم دل نہیں تھا؟ یہ کافر تو ڈاکے کے لیے نہیں آتا، یہ تو صرف محبوبہ کو دیکھنے آیا تھا، اس کو چھوڑتے، اس کے قتل کے ساتھ جا کر لڑکی بھی جا کر مر گئی، گوئے کہ دو خون ہو گئے۔ تو یہ ہے رسول پاک کی شان کی، جا کر کافروں کے بارے میں دیکھا آپ کے دل میں کیا ہے، یہ رحمت تھی، اور جا کر کیا ہے یہ محبت تھی۔ رسول پاک میں ایک مرتبہ جنازے پر تشریف لے گئے۔ جب جنازہ آیا تو کسی نے کہا جی یہ مسلمان نہیں تھا، اس کا جنازہ مت پڑھاؤ۔ فرمایا کیسے مسلمان نہیں ہے؟ کہا کہ اس کو کبھی نیکی کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ رسول پاک ہم خاموش کریں، صحابہ پہ ایک نظر ڈالی اور پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ایک ایسا آدمی بھی ہے جو اس مرحوم کے لیے اور اس میت کے لیے کوئی جا کر کیا گواہی دے کہ اس نے اس کو ایک نیکی کرتے ہوئے دیکھا، تاکہ میرے پاس جواز آ جائے، حوالہ مجھے مل جائے۔ تو ایک صحابی کھڑے، حضرت جی میرے ساتھ یہ بارڈر پر کھڑا تھا اور پہرا دے رہا تھا، چوکیداری کر رہا تھا، ڈیوٹی دے رہا تھا اسلام کی سرحدات کی حفاظت کے لیے۔ حضور پاک اس میت کے قریب گئے، کہا کہ لوگ تو آپ کو دوزخی سمجھتے ہیں، میں آپ کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اور پھر جنازہ پڑھا ہے، اور جس نے اعتراض کیا تھا جس کا جنازہ مت پڑھاؤ، اس سے کہا کہ آپ تھوڑا سا آرام کر لو، صبر کرو، جنت دوزخ یہ اللہ کا کام ہے۔ آج ہم جا کر مسلمان کے اندر کیڑے نکالتے ہیں کہ ایک ہے مسلمان کا ہمارے ہاتھ آ جائے، اس کو اسلام سے نکالیں اور فتویٰ لگائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی کہ جا کر کے ایک حوالہ ڈھونڈ رہے تھے کہ میرے جنازے سے محروم نہ ہو جائے، میرے دعاؤں سے، اور اس کو میں اسلام میں داخل کراؤں۔ آخری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کس طریقے سے اعمال کی ترغیب دلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، خلفاء راشدین اور دوسرے حضرات بیٹھے ہیں، تو حضور نے فرمایا اے صدیق، اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی، تو اس نعمت کے شکریہ میں کون سا عمل کریں گے؟ تو یہ مسئلہ ہے کہ کسی کو اللہ نے ایک نعمت دی تو زبان سے بھی الحمدللہ کہے، زبان سے، اور جا کر کے عمل سے بھی شکریہ، عمل کا شکریہ ہے، عملی شکریہ یوں ہے کہ اعمال میں اضافہ کر لیں۔ فرمایا جی اگر اللہ نے مجھے نعمت دی میں اس کے شکریہ میں سچ بولوں گا۔ فرمایا عمر اللہ نے آپ کو نعمت دی، اس کے شکریہ میں کون سا عمل کریں گے؟ کہا کہ جی میں انصاف کروں گا۔ کہا کہ عثمان اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی، اس کے شکریہ میں کیا کریں گے؟ جی سخاوت کروں گا۔ کہا کہ اے علی آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ جی میں مسلمان کا پردہ رکھوں گا۔ حضور نے فرمایا جوابات تو چاروں کی مجھے پسند ہے، لیکن بہترین جواب علی رضی اللہ عنہ کا ہے، مسلمان کا پردہ رکھنا۔ اللہ پاک مسلمان کی عظمت نصیب فرمائے، مسلمان کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور جو بات ہوئی ان پہ رسول پاک کی بات پہ عمل کی تفصیل۔ صلی اللہ تعالی